ایک جملہ یاد رکھیں، عقیدے کی بات ہے، جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے ان کو رافضی کہا جاتا ہے، رافضی۔ جو صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کو رافضی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رافضی، رے الف فا ضاد، رافضی۔ اور جو لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے ان کو خارجی کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، رافضیوں کے پاس قرآن نہیں ہوتا، خارجیوں کے پاس مسجد نہیں ہوتی۔ رافضی قرآن سے محروم ہے، خارجی مسجد سے محروم ہے، یہ نشانی ہے۔ اور جو دونوں کو مانتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کو بھی، سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی، سیدنا حسنین کریمین کو بھی، اور سیدنا عمر بن خطاب کو بھی، سیدنا فاطمۃ الزہرا کو بھی، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی، ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کے پاس قرآن بھی ہوتا ہے، مسجد بھی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ آج بھی رافضی بعض دفعہ تکیہ کرتے ہیں، بعض دفعہ واضح الفاظ میں کہہ دیتے ہیں، جب جوش میں آئے کہہ دیتے ہیں جی ہم اس قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ مقبول دہلوی نے لکھا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ لکھا ہے، تفسیر لکھی ہے، میرے پاس اوپر موجود ہے۔ اس کے حاشیے میں لکھتا ہے کہ ہم اس قرآن کو کس طرح مانیں کہ جس قرآن کے اندر کفر کے ستون موجود ہیں۔ آج اگر کوئی شخص پاکستان کے آئین کے خلاف بات کرے وہ سزا کا حقدار ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف بات کرے وہ سزا کا حقدار ہے۔ اگر کوئی اللہ کے قرآن کے خلاف بات کرے میرے دوستو، کیا وہ سزا کا حقدار نہیں ہے؟ آج پھر یہ کلپ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ امجد سعید ویسے کہہ رہا ہے، اسی تے قرآن پاک کو من دیاں، اسی تے پڑھ دیاں، اسی تے تلاوت کر دیاں، اور الو دے پٹھے ہو کدے پڑھ دے ہو۔ تو جڑا تستا پہ مقبول دہلوی ہے جس نے یہ بات لکھی ہے اور اس کا حاشیے میں یہ اس کی عبارت موجود ہے، اس کے متعلق لکھو کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لہذا ہمارا مقبول دہلوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تمہارے اندر یہ جرت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اس کو بھی تم اپنا مقتدا مانتے ہو، اپنا پیشوا مانتے ہو، اور پھر تم یہ بھی کہتے ہو اور جی ایسی دے قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں بریلویوں کے مدرسے بھرمار ہے، دیوبندیوں کے مدرسے حفظ کرنے کے بھرمار ہے، قاریوں کی وہاں ڈیمانڈ ہے، طالب علموں کی وہاں بھرمار ہے۔ آج وفاق المدارس نے امتحان لیا، لاکھوں بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ تنظیم المدارس نے امتحان لیا، لاکھوں بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ غیر مقلدین نے امتحانات لیے، لاکھوں بچوں نے قرآن کریم حفظ کیے۔ تم بتاؤ کہ تمہارے کتنے حافظ ہوئے؟ اعداد و شمار میں تمہارا نام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکہ دے کر یہ کہتے ہیں ہم جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال رافضیوں کے پاس قرآن نہیں ہے اور خارجیوں کے پاس مسجد نہیں ہوتی۔ رافضی قرآن سے محروم ہے اور خارجی مسجد سے محروم ہے۔ اور ایک بڑے مزے کی بات، علامہ ڈاکٹر خالد محمود اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن کریم جمع کروایا سیدنا عثمان ذی النورین سے۔ اللہ چاہتے تو کسی اور سے بھی یہ کام لے سکتے تھے، لیکن ایک قرات پر، ایک کتاب پر، ایک خط پر ساری امت کو جمع کرنے والے سیدنا عثمان ہیں۔
اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ کام کرتے تو کر سکتے تھے، لیکن کیا ہوتا؟ اگر حضرت علی جمع کرتے تو اختلاف پیدا ہوتا۔ اختلاف کیا ہوتا؟ ہم کہتے بھائی ہم نے کیا ہے، سنی کہتے، شیعہ کہتے ہم نے کیا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک حضرت علی سنی ہے، ان کے نزدیک حضرت علی سنی نہیں ہے۔ وہ آختے اساں کیتے، اسی آختے ہیں اساں کیتے، ارے اختلاف بپا ہو جاتا۔ آج شیعہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی حضرت عثمان شیعہ آختے ہیں، بولو حضرت عثمان کو شیعہ من دے نا، اور بول دے نا تسی نہیں من دے، آخ ہی نہیں رکھتے بھائی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عثمان شیعہ تھے اور لہذا قرآن شیعوں نے جمع کیا ہے۔ قائد اعظم کو شیعہ آختن کر دے بھی کوڑن، قائد اعظم شیعہ، اور پاکستان اختلاف بنے دا کہ نہیں بنے دا؟ اسی آختے ہیں اساں بڑھائے، وہ آختے ہیں اساں بڑھائے، اسی آختے ہیں قائد اعظم سنی ایسا، وہ آختے ہیں قائد اعظم شیعہ ایسا۔ میرے دوستو دونوں وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، ہم اپنی طرف کھینچتے ہیں، حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ نہیں تھے۔ اگر شیعہ ہوتے علامہ شبیر احمد عثمانی نماز جنازہ نہ پڑھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اختلاف سے بچانے کے لیے کس سے جمع کروایا؟ بولو یار، حضرت عثمان سے۔